جب بھی مکے جانا ہوتا ہے تو ایک جگہ کے بعد ہم عام حالت میں نہیں جا سکتے، عام کپڑوں میں نہیں جا سکتے، عام انداز میں نہیں جا سکتے، نیت عام نہیں ہو سکتی. یہ خاص ہونے کی کیا وجہ ہے؟ وہ لباس کیوں بدلنا پڑتا ہے؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ حرمین طیبین کی حاضری، اور آپ نے جو سوال کیا کہ مکہ مکرمہ میں جب حاضری ہوتی ہے تو یہاں چونکہ اللہ پاک کا وہ خاص حرم ہے اور وہ اللہ کا گھر ہے کہ جہاں پر سارے انبیاء کرام علیہ السلام جس کا طواف کرتے رہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک سب کا وہ قبلہ رہا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف جو ان کا قبلہ تھا اس طرف نماز پڑھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو دل میں ایک چاہتی کہ یہ قبلہ بن جائے میرا، کہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر اور بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد امجد ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ حرم شریف کے اندر یعنی یہ جو طواف کعبہ اور یہاں جو حج کے وہ مناسک ہیں، یعنی جس میں بندہ بطور خاص اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں ایسا پیش کرتا ہے، تو اس کا ایک یونیفارم، وہ ایک احرام، خاص چادریں جس کو ہم عام کپڑے تو بڑے فخر سے یا کسی طرح بھی ہم باہر پہنتے ہیں، وہ ایک کسی کے بھی نہیں ہو سکتے، اس کا انداز ایک نہیں ہو سکتا. کہیں بھی آپ کوئی 100 بندے دعوت پہ مدعو کریں تو ایسا نہیں ہوگا کہ 100 بندوں میں سے کوئی سبھی ایک جیسے کوئی پہن کے آئے، یا کوئی ہر ایک اپنے الگ الگ کوئی سٹینڈرڈ رکھے گا پہننے کا انداز. لیکن یہاں اللہ پاک نے جو اپنے حرم میں جن کو بلایا اور خاص جو عمرے کی نیت کے ساتھ وہاں پہ پہنچتے ہیں، حج کی نیت کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں، تو سبحان اللہ انہیں ایک ہی لباس، ایک ہی طرح کے وہ کپڑے ہیں اور ایک ہی طرح کا انداز ہے پہننے کا. کلمہ بھی زبان پہ، کلمہ بھی زبان پر، جو تسبیح ہے لبیک کی وہ بھی وہی ایک بھی ہے، اور یہ مخصوص انداز سے وہاں پہ وہ حاضر ہوتے ہیں. اس میں کوئی کسی کا فرق رہتا ہی نہیں ہے، اس انداز سے بھی نہیں رہتا، پہننے میں بھی نہیں رہتا، ویسے بھی نہیں رہتا. جب بڑا سا بڑا آدمی ہو تو میرا خیال اس حالت میں خیال کیا یقین ہے کہ وہ چادروں کو ہی فخر سمجھے گا کہ یہ اس سے بڑھ کے لباس. تو یہ ایک ایسا ہمیں درس بھی، یہ جو احرام کی حالت ہے نا، یہ ایک ایسا پیغام اور درس بھی ایک طرح کا کہ اللہ کی بارگاہ میں آج ہم یہاں حاضر ہو رہے ہیں تو یہ چادریں ہیں، اور وہ چادریں جس میں جیب بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے بظاہر، ہر چیز سے ہم منقطع ہوئے ہیں اور اس حالت میں ہیں. تو آدمی نے جب دنیا سے بھی جانا ہے تو اس وقت بھی وہ کفن کی چادریں ہوں گی، اس میں بھی کیفیات جو ہے وہ اس طرح کی آپس میں ملتی جلتی یہ مشابہت ہے. تو یہ خاص اللہ پاک نے اپنے اس حرم کے لیے اور یہاں پہ طواف کرنے والوں کے لیے، ہم بات کر رہے ہیں حج عمرہ کے اعتبار سے، تو ان کے لیے یہ ایک خاص وہ کیفیت حالت رکھی. خوشبو ویسے پسندیدہ عمل ہے، خوشبو لگائیں اور یہ سب چیزیں، مگر احرام والوں کو نہیں، خوشبو بھی نہیں ہے. اچھا، دیگر اور کئی چیزوں سے حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور پھر عرفات میں بیٹھتا ہے اور پھر عرفات وقوف عرفہ کرتا ہے، دیگر مناسک ادا کرتا ہے، میل کچال سے تو ویسے ہی ہمیں کہا کہ صاف ستھرے رہو، میل اپنی جسم سے ہو تو دور کرو، لیکن یہاں پسندیدہ یہی ہے کہ اگر احرام کی حالت میں مٹی آ گئی ہے، میل کچیلے، تو اسے دور نہیں کرنا ہے. وہ اسی طرح، اور اللہ خود فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے پراگندہ حالت میں کیسے وہ آئے ہوئے اور یہ بیٹھے ہوئے، تو سبحان اللہ پھر فرشتہ پشت پر آ کر ہاتھ ان کے مارتا ہے کہ تمہارے اگر گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ اللہ نے معاف فرما دی ہے. وہ مغفرتیں اور وہ عنایتیں خاص نصیب ہوتی ہیں، تو اللہ پاک یہ عطا بھی فرمائے. اچھا، مناسبتیں بھی ان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمومی لباس تھا وہ یہ 2 چادریں تھیں. اچھا، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبہ، قمیص مبارک یہ زیب تن فرمایا کرتے تھے، اور آپ تہمت آپ نے مستقل ہمیشہ جو استعمال فرمایا تو وہ تہمت شریف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پاجامے کو بھی پسند فرمایا اور آپ جو پہنتے تھے وہ تہمت شریف پہنتے تھے. اچھا، تہمت عام باندھیں اور اوپر ایک چادر، تو یہ 2 چادریں ہوتی تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکثرت ترغیبات تھی کہ جس کے پاس 2 چادریں تو ایک چادر میں نماز نہ پڑھا کریں، وہ پھر دوسری چادر بھی لے اور ایک نماز کو بھی اس اعزاز کے ساتھ وہ پڑھے. بھائی
کپڑا جیسے آج ہمارے پاس یہ فراوانی ہے تو اس وقت ایسے نہیں تھا جی کپڑا بننا یہ سب چیزیں کو مشینی دور تو تھا نہیں تو جو بنتے تھے وہ بھی بڑے نایاب ہوتے تھے کہیں جبہ قمیص کا مل جانا یہ بھی بڑا نایاب ہوتا تھا ورنہ عام طور پہ لوگ ایک چادر میں رہتے تھے کوئی ایک چادر میں رہتا تھا کوئی دو چادر میں رہتے تھے جس سے اپنے ستر کو بھی چھپانا اور دیگر سب اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہوتا تھا وہ عموماً دو چادروں والا ہوتا تھا کہ آپ دو چادریں ہی زیبتاً فرمایا کرتے تھے اور یہی احرام کی حالت ہے اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے ہیں اور آپ کا اس طرح جانا ہی یہی اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اب جو بھی ادھر آتا ہے تو کہا کہ ویسے ہی آؤ جیسے میرا محبوب آیا